الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بحضور سرور کائنات بآواز بلند محبوب کریم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب 22 پارہ کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور ایک حدیث کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عنایت فرماوے اور آپ کو معزز سامعین حضرات کو اور بندہ ناچیز کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرماوے، آمین ثم آمین۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ اس میں شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت سے ناپاکی دور رکھے۔ وَيُذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اہل بیت کو پاک کرے، خوب صاف ستھرا پاک کرے۔ تو یہ تو لفظی ترجمہ تھا۔ میں نے اس آیہ کریمہ کو اپنے بیان کا اس لیے عنوان بنایا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مبارک مہینہ، مقدس مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ کی 3 تاریخ کو حضرت سیدہ عابدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور اس میں شک نہیں کہ آپ اس جہان دنیا میں جتنی زندگی گزاری وہ تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی اور آپ کی پیاری بیٹی، سب جو ہے بیٹیوں سے جو چھوٹی بیٹی ہے وہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور آپ کا کیا مقام ہے کہ آپ کے شوہر سید الاولیاء ہیں اور آپ کے والد پاک سید الانبیاء ہیں، اور آپ کے بیٹے سید الاولیاء ہیں، اور آپ سیدۃ النساء ہیں، اور آپ کا نام فاطمہ ہے۔ فاطمہ کا معنی دور ہونا، تو اس لیے فاطمہ آپ کا نام اس مناسبت سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اہل جتنے آپ کے سے محبت رکھنے والے ہیں
اور جتنی آپ کی اتباع کرنے والے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ سے دور رکھے گا۔ تو ان لوگوں کے صدقے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ سے دور رکھے۔ اور آپ کا لقب جو ہے بطول ہے، بطول کے معنی ہے دنیا سے منقطع، دنیا سے آپ کا اگرچہ دنیا میں زندگی گزاری لیکن دنیا سے محبت نہیں تھی، آپ جو ہے آخرت سے محبت رکھتی تھی اور جنت سے محبت رکھتی تھی اور محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی تھی۔ زہرا کے معنی کلی کے ہیں، آپ جنت کی گویا کہ کلی ہیں، تو یہ مقدس، آپ کا نام بھی مقدس، آپ کے القاب بھی مقدس، آپ کا کردار بھی مقدس۔ آپ دعا جب کرتی تھیں تو آپ پڑوسیوں کے لیے دعا سب سے پہلے کرتی، بعد میں اپنے لیے کرتی۔ تو کچھ خواتین نے عرض کیا کہ اے مقدس محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے لیے آپ پہلے کیوں نہیں دعا کرتی؟ تو آپ نے فرمایا جار و سمتدار، کہ پہلے پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے پھر اپنے گھر کا حق ہوتا ہے۔ تو آپ اتنے کرم نوازی کی اپنی محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، اتنا آپ کو دلی محبت تھی، آپ کو اتنا دلی درد تھا، جس طرح محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے پیار تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات مقدسہ کو بھی پیار تھا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے راوی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہما اور لن تضلوا بعدی، اگر ان دونوں چیزوں کو اے میرے صحابو، اے میری امت، اے میرے تابع دارو، اے میرے فرمانبردارو، اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو تھام لیا، مضبوطی سے پکڑ لیا، تو پھر یہ سمجھو کہ تم نجات پا گئے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے، اللہ کی ایک کتاب ہے، اللہ کی کتاب سے تعلق تمہارا ہوا اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، اللہ کی کتاب کے احکام پر، اللہ کی کتاب نے جو حکم کیا ان احکام پہ عمل کیا، تو تمہاری اخروی نجات ہوگی اور دنیا میں بھی کامیابی ہوگی۔ کتاب اللہ ہے، کتاب اللہ وہ کتاب اللہ، اللہ کی ایک رسی ہے، حبل ممدود من السماء الی الارض، یہ رسی ایک لٹکی ہوئی ہے آسمان سے، من السماء الی الارض، زمین تک جو ہے یہ ایک رسی ہے، ایسی نورانی رسی کہ لٹکی ہوئی آسمان سے زمین تک جو ہے لٹکی ہوئی ہے۔ اور جس نے اس رسی کو پکڑ لیا تو اس رسی کے ذریعے سے مسلمان ترقی کر کے جنت میں پہنچ سکتا ہے، جس نے اس رسی کو چھوڑ دیا وہ جہنم میں پہنچ گیا۔ اس گویا کہ اس اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر عمل کریں گے ہم مسلمان تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے جنت نصیب فرمائے گا۔ اور ایک جو ہے دوسری سی بڑی ہے، بڑی چیز ہے، یعنی ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کا مقام سب سے مقدم ہے۔ اور پھر دوسرا مقام جو ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا وعصرتی واہل بیتی، کہ میری اہل بیت جو ہے وہ اس کا دوسرے نمبر پر مقام ہے۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، قرآن اور اہل کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ مقصد یہ ہے کہ جہاں میرے اہل بیت ہوں گے تو قرآن ہوگا، یعنی ان کا کردار، ان کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا،
حتیٰ یارد علی الحوض، اور یہ دونوں جو ہے قرآن اور اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ حتیٰ یارد علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیہما، کہ اب تم اس کے متعلق سوچو کہ تم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو اور میری آل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ اللہ کی کتاب اور اہل بیت کے ساتھ مسلمانوں ہمارا تعلق جو آل بیت سے تعلق پیدا کرے گا تو گویا کہ قرآن سے تعلق ہے، اور قرآن سے جو تعلق کرے گا وہ آل بیت سے تعلق ہے۔ ان دونوں میں یہ ایسی نعمتیں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آخری ٹائم کو یہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے میرے صحابوں، یہ دونوں چیزیں تمہارے لیے ذریعہ نجات ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے۔ فانظروا کیف تخلفونی فیہما، اس کے متعلق سوچو کہ تمہارا اس کے متعلق کیا رویہ ہوگا اور اس پر تمہارا کتنا عمل ہوگا، اور قرآن سے کتنی تمہاری محبت ہوگی، میرے آل بیت سے کتنی تمہاری محبت ہوگی، اور آل بیت کی کتنی تعظیم کرو گی، قرآن کی کتنی تعظیم کرو گے۔ تو یہ حدیث پاک کا جو ہے لفظی ترجمہ اور مفہوم میں نے عرض کیا، اور اس کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والی ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس، بلکہ ہمارے پاس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب کہ دیگر ازواج مطہرات بھی موجود تھیں، تو آپ نے حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ الزہرا کے کان میں سرگوشی فرمائی، ایک کوئی راز کی بات کہی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غم زدہ ہو گئیں، پریشان ہو گئیں، رونے لگ گئیں۔ پھر دوسری مرتبہ پھر آپ نے سرگوشی فرمائی، آہستہ کوئی بات آپ کے کان مبارک میں کہی تو آپ ہنسنے لگ گئیں۔ جب محفل برخاست ہوئی اور ازواج مطہرات چلی گئیں، اور ایک دن جو ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں خود سیدۃ النساء محبوب خدا کی بیٹی سے اس راز کے متعلق پوچھوں کہ آپ روئے کیوں ہیں، تو آپ ہنسی کیوں ہیں۔ تو آپ نے سوال کیا، دریافت کیا کہ اے میری بیٹی، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک راز کی بات ہے، میں نہیں بتا سکتی۔ تو آپ نے اس راز کو پردہ میں رکھا، اس راز کو افشا نہیں کیا۔ پھر بعد میں جب اس جہان دنیا سے میرے آقا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، اس جہان دنیا سے انتقال کیا، وصال فرمایا، تو پھر ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ وہ جو آپ نے راز کی بات سرکار نے فرمائی تھی، وہ اس میں کیا مقصد تھا؟ تو پھر میں نے سوال کیا کہ میں اب قسم پیش کرتی ہوں اور اپنے ماں ہونے کا واسطہ پیش کرتی ہوں، وہ کیا بات تھی؟ تو اس وقت حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی، بات دراصل یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ میرے ساتھ راز کی بات یہ فرمائی کہ ہر رمضان المبارک میں میرے ساتھ سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک مرتبہ حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سناتے اور پھر میں سناتا، تو اسی طرح اس کا نام دور ہے، جیسا کہ حفاظ کرام ایک دوسرے کو سنتے، ایک دوسرے سے قرآن سنتے ہیں، ایک پڑھتا ہے دوسرا سنتا ہے، پھر دوسرا پڑھتا ہے اور پہلا سنتا ہے، تو یہ اس کو قرآن کریم کا دور کہا کرتے ہیں۔ تو ہر رمضان المبارک میں سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام
ایک مرتبہ میرے ساتھ دور کیا کرتے تھے، اس مرتبہ اس رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ساتھ 2 مرتبہ دور کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میرے بعد صبر کریں، اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈریں اور صبر کریں، کہ اس میں اشارہ ہے کہ عنقریب میں اس جہان دنیا سے جانے والا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ آپ نے یہ فرمایا تو اس کے بعد میں رونے لگ گئی۔ جب میرا غم زدہ، میرا پریشانی میرے آقا نے برداشت نہ فرمائی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا میری بیٹی پریشان نہ ہو، کہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنۃ، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تو تمام جنتی عورتوں کی سردار بنے؟ تو اس وقت میرا غم ختم ہو گیا، پریشانی ختم ہو گئی کہ سرکار نے کتنی بشارت سنائی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، آپ پریشان نہ ہوں، میرے بعد آل بیت میں سے سب سے پہلے تو میری ملاقات کرے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اسی طرح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو ہے، آپ پریشان ہوئی اور پریشانی کو نبی نے دور کیا۔ آپ نے فرمایا کہ تیری میرے پہلے سب سے آل بیت میں سے پہلے ملاقات ہوگی۔ تو آپ 6 مہینے جو ہے آپ کے بعد زندہ رہیں، 6 مہینے کے بعد جو ہے جنت الفردوس کی طرف سفر کیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب کی طرف سفر کیا۔ تو یہ آپ نے ایک آپ کا حوصلہ بڑھایا، تو پتہ چلا کہ اس جہان دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، اور خواہ کتنا ہی مقرب ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو جہان دنیا کیا چیز ہے، سب سے اعلیٰ نعمت نبی کا قرب ہے، اللہ کا قرب ہے۔ جب وہ قرب کی بشارت سنی تو دنیا کے غم پریشانیاں وہ ختم ہو گئیں۔ تو مسلمانوں کو آپ نے سبق دیا، مسلمانوں صبر کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، احکام پر پابندی کرو گے تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا، محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ اور آپ کا مقام اتنا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس حاضر ہوتی تو سرکار خود آپ کھڑے ہو جاتے، آپ شفقت فرماتے اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور آپ پیار کرتے، اپنی محفل میں بٹھاتے۔ تو اسی طرح جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جاتے، تشریف لے جاتے، تو آپ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کھڑی ہو جاتی اور آپ کے جو ہے ہاتھ مبارک چومتی اور اپنی محفل میں بٹھاتی اور پیارے پیاری گفتگو عرض کرتی، تو سرکار جو ہے خوش ہوتے تھے۔ یہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت کی ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا مقام بتایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس کافی خادمہ آئی ہیں اور غلام بھی آئے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایک خادمہ مل جائے، ایک غلام مل جائے، کچھ گھر کا کام جو ہے وہ ہاتھ بٹائی کر سکے اور میرے ساتھ تعاون کر سکے۔ تو آپ نے جب سنا تو آپ نے تیاری کی، اور اس وقت سرکار جو ہے ملاقات نہ ہوئی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پیغام جو ہے اپنی بیٹی کا دے دیا۔ تو سرکار جس وقت پھر دوبارہ آپ اپنے مقام پہ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ پتہ چلا، تو پھر آپ حضرت علی شیر خدا بھی ساتھ تھے، اور اسی طرح آپ بھی تھیں۔ تو یہی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابا جان، آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر کا کام بہت زیادہ ہے،
میں چکی بھی پیستی ہوں اور اپنے لخ جگر نور نظر حسنین کریمین کے کپڑے دھوتی ہوں اور پھر آٹا پیستی ہوں، گوندتی ہوں، پکاتی ہوں، گھر کی صفائی ہے، کافی کام ہے۔ تو حتیٰ کہ میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، اتنا کام ہے۔ اب کرم فرماؤ کہ کوئی ایک خادمہ مل جائے تو بہتر ہے۔ تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی میں آپ کا کام بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ کی مشقت بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن ابھی جو آل صفہ کے لوگ ہیں، فقراء لوگ ہیں، وہ اس وقت کسی کا پورا تن کا کپڑا بھی نہیں ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے فقراء کے متعلق میں انتظام کر لوں۔ خادمہ سے بہتر اور غلاموں سے بہتر میں ایک چیز بتاتا ہوں۔ تو آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے جو سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ آپ پڑھا کریں اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کریں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں۔ یہ کئی غلاموں سے، کئی خادموں سے یہ وظیفہ اور یہ عمل بہتر ہے۔ تو جس کو فاطمی تسبیح کہا جاتا ہے، یہ بخاری، امام بخاری نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو روایت کیا۔ تو سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام اتنا مقام ہے کہ ائمہ مفسرین ارباب شعر فرماتے ہیں کہ جس وقت آخری ٹائم کو آپ نے تیاری کی تو آپ سوچنے لگ گئیں۔ تو عرض کیا، اسماء بنت امیس یہ سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ ہے۔ جس وقت آپ کو تکلیف ہوئی تو ساری گھر کا کام ہے یا آپ کے کپڑے یا آپ کا گھر کی صفائی، یہ سیدنا صدیق اکبر کی اہلیہ کرتی رہی ہیں۔ مسلمانوں، اتنا ایک دوسرے سے پیار تھا، اتنا ایک دوسرے سے محبت تھی۔ یہ ہماری طرح ان کی طبیعتیں نہیں ہوتی تھیں کہ ایک بات جو ہے دل میں رکھ لی، نہیں، وہ ان کے اندرون اور بیرون جو ہے وہ یکساں ہوتے تھے۔ جیسا کہ باہر سے وہ برتاؤ کے اندر سے بھی وہ برتاؤ کرتے تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے عرض کیا کہ اے میری بیٹی، آپ کیا سوچ میں پڑ گئی ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے سوچ رہی ہوں کہ جہاں دنیا سے جانے کا ٹائم ہے، لیکن میں نے زندگی میں پردے کا پورا خیال کیا، اب یہ وفات پا جاؤں گی تو پھر یہ میرا پردہ میرے جنازہ پر جو ہے وہ پوری طرح پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت اسماء بنت امیس نے ایک چھڑیوں سے ایک پالکی بنائی اور اس پر کپڑا ڈالا تو آپ ہنسنے لگ گئیں کہ یہ کتنی بہترین جو ہے پردہ کی صورت۔ عرض کیا کہ جس وقت آپ وصال فرما جاؤ گی تو میں اسی طرح آپ کا ایک پالکی کی صورت بناؤں گی، اور جو چار پائی ہوگی جنازے پر وہ ایک پردہ ایسا ہوگا کہ کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ اور آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے حضرت اسماء بنت امیس کو دعائیں دینے لگ گئیں، اور آپ نے فرمایا اسماء بنت امیس کہ یہ بڑی آپ کی یہ تدبیر مجھے پسند ہے، میں جب دنیا سے جاؤں تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میرا رات کو جنازہ اٹھائیں تاکہ غیر محرم کی میرے جنازے پہ نظر نہ پڑے۔ مسلمان خواتین اسلام، اب سوچو آپ اس کی شفاعت کریں گی جس کے آنکھ میں حیا ہوگا، دل میں حیا ہوگا، اور جس نے اپنے پردہ کا لحاظ کریں گے۔ اگر پردہ کا لحاظ خواتین اسلام نے نہیں کیا اور آپ کی پیروی نہیں کی تو آپ کی شفاعت کی کوئی امید نہیں۔ شفاعت ان خواتین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کریں گی کہ جن کے دل میں حیا ہے اور جس کے آنکھ میں بھی حیا ہے، دل میں حیا ہے، اور جو اللہ کے خوف سے ڈرتی ہیں عورتیں، اور ان کے لیے آپ کی شفاعت ہوگی۔ تو آپ کا جنازہ
جنازہ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی تو ہماری مائیں بہنوں کو سوچنا چاہیے ہماری کیا حالت ہے کہ ہم بازاروں میں جاتی ہیں اور کوئی پردے کا خیال نہیں، گھر میں رہتی ہیں کوئی پردے کا خیال نہیں، سفر کرتی ہیں کوئی پردے کا خیال نہیں، لیکن آپ نے یہ سبق دے دیا کہ اے میرے محبوب کریم، میرے ابا کی امت، آپ سوچو کہ میرا کیا عمل ہے، اس پر عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے، عمل کرو گے تو شفاعت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو آپ کے متعلق آتا ہے کہ اسی طرح پھر رات کو جنازہ اٹھایا گیا، اور آپ کی جو ہے جنازہ کے متعلق حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو ہے جنازے میں شمولیت کی، اور ان ہستیوں نے قبر میں اتارا۔ تو حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ مقام ہے کہ تفسیر البیان میں اور دیگر روایات میں موجود ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو آپ جب پل صراط سے 70,000 حوروں کے جرمٹ میں گزرے گی، 70,000 حور ہوگی، اور اس کے جرمٹ میں آپ پل صراط پار کریں گی، اور پھر آپ اس طرح جیسے کہ بجلی ہے ایک لمحہ سے پہلے پل صراط گزر جائیں گی، لیکن پھر بھی اتنا حکم ہے کہ اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، عرش میں اللہ سے ندا آئے گی کہ اے انسانوں، اے جنوں، اے درندوں پرندوں، آنکھیں بند کر لو کہ اس وقت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پل صراط سے گزر رہی ہے۔ تو ہر ایک نے عمل کر کے دکھایا، اسی وقت سر جھک گئے اور عائشہ سے آنکھوں کو بند کر لیا کہ یہ ٹائم ہے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پل صراط سے گزرنے کا۔ تو پل صراط سے آپ نے ایک لمحہ سے پہلے گزر گئیں۔ تو یہ آپ نے بتا دیا کہ مسلمانوں، اگر تم میری سیرت پہ، میرے نقش قدم پر چلو گے تو پل صراط تمہارے لیے آسانی ہوگی، اگر میری سیرت کو چھوڑو گے تو پل صراط بڑی مشکل ہے، اس سے گزرنا بہت بڑا مشکل مقام ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام خواتین، تمام امت کو، تمام مردوں عورتوں کو، نوجوانوں کو، نوجوان بیٹیوں کو، ماؤں بہنوں کو اس پاک ہستی سیرت پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔